جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ یہ قول ہے عصمت چغتائی کا۔ دوسرا قول ہے عصمت چغتائی کا، لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا مؤثر پایا۔ تیسرا قول ہے عصمت چغتائی کا، میرے خیال میں یہ جو لڑکیاں بنتی سنورتی اور ہار سنگھار کرتی ہے اپنے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے کہ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے، عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو وہ پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ سعادت حسن منٹو ہی کا کہنا ہے کہ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ محمد حسین آزاد کا کہنا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں ولی اردو شاعری کا باوا آدم ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ سر سید احمد ہی کہتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ دوسری بات کہتے ہیں کہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ رام بابو سکسینہ ہی کہتے ہیں کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ کلیم الدین صاحب کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی اردو کے شاعری پر ایک آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعری کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں۔ کلیم الدین احمدی کہتے ہیں اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے۔ کلیم الدین صاحب کہتے ہیں تنقید معشوق کی موہوم ہے۔ آل احمد سرور کہتے ہیں غزل بڑی کافر صنف ہے۔ آل احمد سرور کہتے ہیں راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں۔ آل احمد سرور کہتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ آل احمد سرور ہی کہتے ہیں غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہے۔ آل احمد سرور ہی کہتے ہیں غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ آل احمد سرور ہی کہتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینوفیسٹو ہے۔ حالی کہتے ہیں شوخی تحریر نے غالب کے خطوط کو افسانے اور ناول کے قریب لایا۔ حالی کہتے ہیں ذکاء اللہ کا دماغ ایک بنیے کی دکان ہے جس میں ہر قسم کی جنس موجود رہتی ہے۔ حالی کہتے ہیں غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ حالی کہتے ہیں کس نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا اور عفونت میں اسے سنڈار سے بدتر بتایا۔ حالی کہتے ہیں پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں
مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دی: تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ یہ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی ہی کہتے ہیں اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کلام حالی میں کلام سعدی کی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ محمد حسن کہتے ہیں فراق گورکھپوری اردو ادب کا جانسن ہے۔ فراق گورکھپوری اردو ادب کا جانسن ہے۔ محمد حسن کہتے ہیں فراق گورکھپوری اردو شاعر کا آسکر وائلڈ ہے۔ فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرت ہے۔ مزاج انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرت ہے۔ عظمت اللہ خان بولتے ہیں غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ شیخ عبد القادر کہتے ہیں اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا۔ کنہیا لال کپور کہتے ہیں راجندر سنگھ بیدی تھیم کا بادشاہ ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں یہ علامہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں ہندوستان کی الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب۔ عزیز احمد کہتے ہیں جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی۔ مجنو گورکھپوری کہتے ہیں فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی۔ گوپی چند نارنگ کہتے ہیں فراق محسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہے۔ سجاد انصاری کہتے ہیں اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ سجاد انصاری کا یہ کہنا ہے۔ عبد القادر کا کہنا علامہ اقبال کی نظم شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے۔ علامہ اقبال کی نظم شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے۔ اردو کے 5 ادیب سر سید، حالی، شبلی، نذیر احمد اور آزاد عناصر خمسہ ہیں۔ یہ مہدی افادی کا کہنا ہے۔ یگانہ چنگیزی کہتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں۔ اور پریم چند کا کہنا ہے ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا۔ سید احتشام حسین کہتے ہیں
پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ لان جانسن کہتے ہیں انشائیہ دماغ کی ایک ترنگ ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈنڈورچی میں ہوتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں ہر ہفتہ شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گل کرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے۔ کشن چند کہتے ہیں منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے۔ مالک رام کہتے ہیں اقبال غالب کے معنی فرزند ہیں۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں غزل اگر اردو شاعری کی آبرو ہے تو غالب اور اردو غزل کی آبرو ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ میر احمد کہتے ہیں موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ آغا حشر کاشمیری جو شیکسپیئر ہے کہ غلاموں کی طرح جینے سے آقاؤں کی طرح مرنا بہتر ہے۔ غلاموں کی طرح جینے سے آقاؤں کی طرح مرنا بہتر ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے کہ یہ سارے ادبی اقوال اگر ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان کو ہم بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آپ کو پسند آ جائے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا پورا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔